ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کا آج ایک اور پیغام جاری ہوا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ سے پاک ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے نئے نظام سے خطے کے تمام ممالک مستفید ہوں گے۔ بالکل یہ اہم لائن ہے۔ اور ایران اپنی جوہری اور میزائلی صلاحیتوں کا تحفظ کرے گا۔ بالکل یہ ٹرمپ کو انہوں نے پیغام دے دیا۔ ٹرمپ مین وائل نو مور مسٹر نائس گائے۔ یس نو مور مسٹر نائس گائے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ چنانچہ تیل کی جو قیمت ہے آج $126 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ یوں 2022 کی جو بلند ترین قیمت تھی اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور ہمیں امکان ہے کہ ان قریب رات 12 بجے شاید اور میرا خیال ہے یقیناً اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو سانس لینے دو کیونکہ اس کے بند ہونے سے عالمی معیشت کا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا I can't breathe۔ عجیب جملہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے بارے میں امریکی حکمت عملی پہ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی تنقید کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرز صاحب اپنا دھیان خامخواہ کی باتوں کی بجائے یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں توجہ دیں اور امیگریشن اور توانائی کے بحران سے ٹوٹنے پھوٹنے والے جرمن نظام کو ٹھیک کریں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جرمنی میں تعینات چند ہزار امریکی فوجیوں کو واپس بلانے پہ غور کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے جرمن چانسلر نے کہا تھا کہ ایران امن مذاکرات کے معاملے پہ امریکہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صدر ٹرمپ اس بحران سے کیسے نکلیں گے۔ بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یار یہ چیز اتنی لمبی چلنی ہے، کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ ہفتے 10 دن میں گیم ختم ہو جائے گی، تو میں نے بڑا پرزور اسٹارٹ کرنا تھا ٹرمپ سے، اور ٹرمپ مان بھی اور ٹرمپ کہتا کہ یار اگر آپ نے بولا، آپ بھائی نے بولا ہے یار۔ ایک اور خبر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یہ کہ اسرائیل نے غزہ کے لیے امدادی سامان لانے والے بین الاقوامی امدادی بیڑے گلوبل سمودھ فلیٹولا کو بیچ سمندر میں روک کے لگ بھگ 250 رضاکاروں کو حراست میں لے لیا اور کئی کشتیوں کے انجن بھی ناکارہ کر دیے۔ جی، اب ان کو یونان بھیجا جائے گا۔ ماضی میں کو گرفتار کر کے اغوا کر کے ایکچولی، کیونکہ رکھا بھی جاتا تھا اسرائیل میں، کٹ بھی لگاتی گریٹا تھرنبرگ کو تو جنسی تشدد، جنسی ہراسگی کا بھی شکار بنایا تھا۔ تو اس بار چلے اتنا کر رہے ہیں کہ اس بار یونان بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے آج مزید 16 لوگوں کو لبنان میں بھی قتل شہید کر دیا ہے۔ اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ تو پتہ نہیں کب تک بند رہے، تو کیا اب اگر آئندہ کبھی بند ہوئی تو پھر کیا کرے گی دنیا؟ اس کے راستوں پہ بھی دھیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی سوال ہے، جو کم از کم امریکہ کی کیلکولیشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ناکہ بندی برقرار رکھی تو ایران اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا۔ رائٹ۔ آج جو ایرانی مجلس کے اسپیکر ہیں انہوں نے بڑا طنز کیا۔ انہوں نے کہا صاحب 3 دن گزر گئے ہمارے ابھی تک تیل کے کنویں پھٹے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایران کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً ہر دن ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن کیا کرے، صورتحال ہی کچھ یوں ہے۔ اور ایران کے لیے دنیا تو چلیں اپنی کاؤنٹر پلاننگ کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایران کے لیے کیا متبادل ہیں آبنائے ہرمز کے لیے؟ شاہزیب۔ تو ہم پچھلے 1-2 دن سے یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ متبادل راستے کیا ہو سکتے ہیں انرجی سپلائیز کے، جب تک آبنائے ہرمز بند ہے اور بلاکیڈ بھی چل رہا ہے۔ تو سعودی عرب سے میرا خیال شروع کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا آئل پروڈیوسر ہے، اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی ایک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے، کوئی 1200 کلومیٹر لمبی ہے، جو ریڈ سی تک آئل پہنچانے کی کیپیسٹی رکھتی ہے۔ اس کی ویسے کہا جاتا ہے کہ جو تھیوریٹیکل کیپیسٹی ہے وہ 7 ملین بیرل پر ڈے ہے، لیکن عملاً کہا جاتا ہے کہ اس سے کہیں کم، تقریباً 4 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ تیل وہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ اور وہاں کا جو پورٹ ہے، یانبان پورٹ، وہاں سے
دو راستے بنتے ہیں جہاں سے سعودی عرب آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے ان دنوں میں. ایک ہے ظاہر ہے کہ باب المندب والا راستہ جہاں سے آپ ایشیا کو تیل کی ترسیل کر سکتے ہیں, اور دوسرا ہے ایجپٹ والا سوئز کینال والا جہاں سے آپ یورپ تیل بھیج سکتے ہیں. یہ پائپ لائن بہت عرصے پہلے بنائی تھی سعودی عرب نے. اس پورے کرائسس میں اس کو وہ کافی کام آئی ہے, اور وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام چل رہا ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو فجیرہ, ابو ظبی فجیرہ کی جو پائپ لائن ہے جسے ایڈنوک آپریٹ کرتا ہے, وہاں سے گلف آف عمان آپ تیل نکال سکتے ہیں. آپ کو اپنا ہرمز میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں اس کو آپ سرکموینٹ کر سکتے ہیں. اس پائپ لائن کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی مختلف اعداد و شمار ہیں, لیکن کم از کم 1.5 ملین بیرل پر ڈے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے تیل کی ترسیل ممکن ہے. اسی طرح اگر ہم عراق کی بات کر لیں, ایک اور تیل پیدا کرنے والا ملک, تو اس کے شمال میں کرکک سے ترکی کی طرف میڈیٹرینین کے راستے پائپ لائن ہے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 بیرل پر ڈے جو ہے وہ فی الحال تیل ترسیل ہو رہا ہے. لیکن ان کی اب کوشش ہے, ترکی اس میں بہت دلچسپی رکھتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی بڑھا کر 2,50,000 بیرل پر ڈے جو ہے وہ کی جائے. تو یہ تو ہو گئے 3 ملک. ایران کی آپ بات کر رہے تھے, تو ایران کی بھی ایک پائپ لائن بنی ہوئی ہے گورے جسک کے نام سے, جو سیدھا جو ہے گلف آف عمان تیل کی ترسیل کر سکتی ہے. اس کی کیپیسٹی جو ہے محدود ہے, 1 ملین بیرل پر ڈے ہے, لیکن چونکہ جو ٹرمینلز وغیرہ ہیں وہ فلی طور پہ کمپلیٹ نہیں ہیں, بنے ہوئے نہیں ہیں, تو یہ فلی فنکشنل نہیں ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مشکل دنوں میں کام دے سکتی ہیں, لیکن یہ فلی آپریشنل نہیں ہے. کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, کاسٹ کے ایشوز ہیں ان 3-4 پائپ لائنز کی جو ہم نے بات کی, جس کی وجہ سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز کا اس لیے کوئی خاص نیب البدل نہیں ہے. یہ ایک ایسا چوک پوائنٹ ہے گلوبل آئل سپلائی کے لیے کہ جس طرح سے یہ بند ہوا ہے, اور پھر امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگایا ہوا ہے, آپ متبادل راستے تھوڑا بہت آپ کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اٹ کین نیور بی بزنس ایز یوزول, اور نہ ہی اس کی کوئی اتنی زیادہ تیاری کی ہوئی تھی ان سارے ملکوں نے. تو جہاں تک آئل کی تعلق ہے, آف کورس اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ انڈسپینسبل ہے, لیکن جب اب LNG کی بات کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ انڈسپینسبل ہے, بیکاز اس کے تو متبادل روٹس جو ہیں قطر سے اور ہیں ہی نہیں. تو گھوم پھر کے بعد یہی کہ جس پرابلم میں پورا ورلڈ سپلائی آ گئی ہے, اور آج UN کے سیکرٹری جنرل بھی بیچارے بار بار یہی التجا کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹو نیویگیشن بحال کریں, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں. ان کی جو اپیلیں ہیں ہمیشہ کی طرح they are falling on deaf ears, لیکن that's where we are at the moment. That's where we are. اچھا, اس میں ایران کے پاس جو کیسپین سی کا روٹ ہے, ہاں کیسپین سی کا روٹ ہے, اور وہاں سے وہ سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے تیل تو نہیں پہنچا سکتا, باقی جو خوراک ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ضروریات کی وہ سینٹرل ایشیا کے راستے آ سکتی ہیں, رشیا کے راستے آ سکتی ہیں. کوئی $4.5 بلین کا اس وقت ٹریڈ ہے رشیا اور ایران کا, اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن وہی بات جو ابھی شاہ زیب نے کی کہ آبنہ ہرمز ہے, اتنے بلک میں تو آپ کو ضروریات نہیں. ہاں لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ روٹ بھی موجود ہے. اور دوسرا جو ہے ابھی حال ہی میں ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ جو کراچی پورٹ ہے, اس کے ذریعے وایا بلوچستان ایران کو سامان بھیجا جا سکتا ہے, اور بھیجا جا رہا ہے. اور لگ بھگ 3,000 کنٹینر جو جمع ہو گئے تھے کراچی پورٹ پہ, ان کو انہوں نے بھیج دیا ہے. اب اس کی کیا انہوں نے قانونی گنجائش نکالی ہے کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایک راستہ تو نکالا ہوگا کہ وہ لاگو نہیں ہو رہا اس شپمنٹ پہ, لیکن بہرحال یہ بھی ایک بریدنگ سپیس ہے ایران کے لیے. اب مجھے سب سے زیادہ ترس آ رہا ہے شاہ زیب بحرین پہ اور قطر پہ اور کویت پہ, کہ وہ جو جھیل ہے نا خلیج فارس کی, اس میں بیچارے بند ہیں تینوں کے تینوں. دیکھیں آبنہ ہرمز کا جس طرح سے ایران نے اس کو بلاک کیا,
بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اور اب ہر ملک کی اپنی جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے جی اس میں متبادل راستوں پہ ان کو کام کرنا ہوگا، خاص کر کے جو آئل پروڈیوسنگ ملک ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی آج رات بھی توقع ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، یہ سچویشن بھی جو ہے آلٹرنیٹیو رینیویبل انرجی کی طرف لوگوں کو پش کر رہے ہیں، ایبسلیوٹلی کیونکہ اب یہ ایک انپریڈکٹیبل، یہ مطلب اس حد تک انپریڈکٹیبل تھا کہ ایران کی دھمکیاں تو تھیں کہ ہم پہ آپ حملہ کریں گے تو ہم بند کر دیں گے، لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا افیکٹولی پورا یہاں سے جو ٹریڈ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ ایک انہونی چیز تھی جو اب ہو چکی ہے، اور اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا فار نیشنز ایز ویل ایز انڈیویجولس کہ وہ گوئنگ فارورڈ وہ جو ہے اپنی دیگر پلاننگ کریں، لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اپنے آپ کو انرجی سیکیور کریں۔ اور آپ نے درست فرمایا یہاں پر شاہزیب، یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں ان کو ظاہر ہے کہ متبادل رستے چاہیے، آئل پائپ لائنز ہوں یا جو بھی وہ ایک سال میں تو نہیں مل سکتی، وہ ایک سال میں نہیں مل سکتی۔ اور جو آئل ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں ان کے لیے اب یہ ایک لگژری نہیں ہے کہ جی او یار میرا بڑا موڈ ہو رہا ہے میں گرین ٹیکنالوجی کی طرف جاؤں، میں ای وی کی طرف جاؤں۔ اب یہ جانا پڑے گا، اب یہ زندگی اور موت کا ہے، اور یہ زندگی اور موت کا ہے۔ تو مطلب لیکن اس میں بھی مطلب ایک یا دو دہائیاں تو کہیں نہیں گئی سر، لیکن ایونچولی اگر فاسل فیول سے اگلے 50 سال میں جان چھوٹنی تھی تو اب 20 سال میں جان چھوٹ جائے گی، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ ایکسیلریٹر ہے۔ میں اگر آپ کو ایک تھوڑی سی مطلب پتہ نہیں اس پہ اپلائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جب سلطنت عثمانیہ نے یورپ کے لینڈ ٹریڈ روٹس کاٹ دیے تھے ایشیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، جو بھی وہاں پر ریاستیں تھیں اس وقت، تو کیا ہوا؟ اس چکر میں وہ امریکہ پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے وہ دوسری روٹ نکال دی، پورا افریقہ کا چکر، پورا افریقہ کا چکر کاٹ کے۔ تو اگین پانی کی طرح لوگ بھی اپنا راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ اس وقت آئی تھنک ابھی میں 2-3 آرٹیکل پڑھا تھا سواسنی حیدر صاحبہ کا دا ہندو میں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے چابہار پہ، بھارت نے چابہار پہ سٹانس لے لیا ہوتا تو ہماری بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑی اس وقت اپرچونٹی ہوتی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ ابھی میرا خیال ہے کہ اس اتوار کو جو سینکشنز ویور دیا تھا امریکہ نے بھارت کو، وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، اور ان طرح کے حالات میں وہ رینیو ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ایڈوانٹیج انڈیا کے لیے if they had stuck to it، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور لاسٹلی گوادر پورٹ بندرگاہ کی اگر ہم بات کریں تو صرف اپریل میں 11,000 شپنگ کنٹینرز ہینڈل کیے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شاید اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن پھر آپ یہ بھی نہ سمجھیں، جی یہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماضی کے حساب سے کمپیئر کریں تو سر ٹھیک پورے ٹھاک 2025 میں شاہزیب 8,300، ایک مہینے میں 11,000، اور حالانکہ 3 برتھ ہیں ابھی فی الحال، حالانکہ 3 برتھس ہیں ابھی۔